اب میں ملتمس ہوں جناب پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم سے، جو کہ انٹرنل میڈیسن کی دنیا کا ایک بہت بڑا نام ہے، ایکس پرنسپل علامہ اقبال میڈیکل کالج، ایکس وائس چانسلر یونیورسٹی آف ہیلتھ اینڈ سائنسز اور موجودہ وزیر صحت پنجاب، کہ سر آپ اس کانفرنس سے متعلق اپنے تاثرات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب آغا جواد نقوی صاحب، پروفیسر میرے بھائی فروق افضل صاحب، پروفیسر شداد انور صاحب بیٹھے ہیں، پروفیسر طارق صاحب بیٹھے ہیں اور بہت سارے دوست بیٹھے ہیں، پروفیسر آمنہ صبا صاحبہ بیٹھی ہیں، ڈاکٹر اعجاز صاحب اور زاہد صدیقی۔ سب سے پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں مفازات الحیات کا۔ میرا پہلا ہی انٹریکشن ہے، لیکن الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا، بہت کچھ سمجھنے کو ملا، اور میرے سے بہت بہتر ادھر کہنے والے بیٹھے ہیں اور بہت بہتر سننے والے بیٹھے ہیں۔ میں تو ایک بہت ادنا سی نچیز ہوں، اور ظاہر ہے بہت کچھ اس چند لمحات میں بہت زبردست قسم کی چیزیں سیکھنے کو ملی، اور یہی مقصد ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے کچھ سمجھ جائیں، کچھ سیکھ لیں۔ اور میں مبارکباد دیتا ہوں تمام انتظامیہ کو کہ اتنی اچھی محفل اتنی رات گئے تک، جس طرح کرسیاں کم پڑ گئیں، ہمارے بچے بھائی زیادہ ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ بڑی انٹرسٹ کی چیز ہے۔ اور اسلام ٹاپک بھی بہت اچھا ہے کہ ہمارا جو مذہب ہے اسلام، جس پہ ہم جتنا بھی فخر کریں کم ہوگا، اس کے اور جو ہیلتھ کیئر پرووائڈرز ہیں، ڈاکٹرز، نرسز، الائیڈ ہیلتھ، ان کی آج کل کی چیلنجز میں کیا ان کا عمل دخل ہو سکتا ہے، کیسے رہنمائی فرمائی جا سکتی ہے۔ آغا صاحب نے بڑی تفصیل سے یہ چیز ایڈریس کی، اور بہت سارے اسپیکرز نے بھی ایڈریس کی۔ ظاہر میں کئی ملکوں میں پڑھا ہوں اور پڑھایا بھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کا نچوڑ یہی ہے کہ کوئی بھی اچھا ہیلتھ کیئر پرووائڈر، ڈاکٹر، نرس وغیرہ نہیں بن سکتے جب تک اچھے انسان نہیں بنتے، اور اچھے انسان تو میرا خیال ہے مجھ سے بہت بہتر بتایا جا چکا ہے کہ کون ہو سکتے ہیں۔ اچھا انسان بطور ہیلتھ کیئر پرووائڈر وہی ہو سکتا ہے جو جب باپ کی عمر کا مریض آئے تو یہی سمجھے کہ وہ باپ کا علاج کر رہا ہے، اور یہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ مریض ایک ایسی چیز ہے کہ وہ کتاب نہیں ہے، کرسی نہیں ہے، میز نہیں ہے، ان کا دماغ ہے، ان کا دل ہے، اور وہ ہمارے پاس سوائے ہماری بہنیں جو ڈیلیوری کرتی ہیں اور بچے کی پیدائش کا اناؤنس کرتی ہیں، ان کے علاوہ کوئی اچھی خبر تو ہم لاتے نہیں ہیں۔ ہم دکھ کے ساتھی ہیں ہمیشہ، اور یا کوئی ہمارے پاس کینسر سے آتا ہے، کوئی فالج سے آتا ہے، کوئی گردے فیلئر سے آتا ہے، اس چیزوں سے، اور ہم ظاہر ہے اس فیملی کا ایک حصہ بن جاتے ہیں جب ہم علاج کرتے ہیں۔ اور مجھے ظاہر ہے صحت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، وہ کس کے ذریعے دیتا ہے یہ اس کی مرضی ہے، اور اسی طرح زندگی اور موت ہم کون ہوتے ہیں بچانے والے؟ ہم تو اپنی نہیں بچا سکیں گے جب وقت آیا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اہمیت کی چیز یہ ہے کہ چاہے مریض آپ کے ہاتھوں مر بھی گیا ہے، اس کا خاندان، اس کے بچے آپ کو کیا کہتے ہیں جب آپ کلوں پہ یا اس کے جنازے پہ جاتے ہیں، جب آپ گلے ملتے ہیں ان کو، تو کیا کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے تو اتنا ان کی خدمت کی کہ میرے والد کو آپ نے پوری کوشش کی، لیکن اللہ کو یہی منظور تھا، یا خدا نہ خواستہ کچھ اور ایسی چیزیں کہتے ہیں۔ تو ایز اے ڈاکٹر ہم ہر وقت ایک آزمائش میں ہیں۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں علم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں یہ پوزیشن دی ہے، ہم تو کس قابل نہیں تھے، اور اللہ ہی ہدایت بھی دیتا ہے۔ ہدایت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار کہا گیا کہ تم کہتے جاؤ، ہدایت میں ہی دوں گا۔ پھر تو جس کو دینی ہے اس نے دینی ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں یہ ہوتا تو وہ پوری دنیا کو ہدایت دے دیتے، اپنے چچا کو دے دیتے اور بے انتہا اپنے چاہنے والوں کو دے دیتے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں۔ اللہ مالک ہے اور خالق ہے، اول اور آخر ہے۔ ظاہر ہے اس کی مرضی ہے، وہ کیا کرے، وہ اس نے کسی سے پوچھنا نہیں ہے، نہ وہ کسی کو جواب دہ ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی پوزیشن دی ہے
کہ جس میں بہت اللہ اور موت اور زندگی کے درمیان میں اللہ کھڑا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کھڑے ہوتے ہیں. آپ اللہ کی ایک طرح سے نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں. جب میں آئی سی یو سے باہر آتا ہوں تو ایک جنبش میرے چہرے کی بتا دیتی ہے ماں کو کہ میرا بیٹا بچ رہا ہے, یا ایک بیوی کو کہ اس کا خاوند بچ رہا ہے کہ نہیں بچ رہا. تو یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا مسیحائی کا پیشہ ہے. اگر ہم اس کو جو اس کا حق ادا کر پائیں تو یہ جہان اور اگلا جہان دونوں آپ کے ہیں, ورنہ ہمارے دونوں جہان خراب ہو جائیں گے. میں ہمیشہ اپنے بچوں کو کہتا ہوں, جب میں کانووکیشن پہ جاتا ہوں, آج بھی میں گجرانوالے میں ہی تھا, کہ آپ نے ایک امتحان دیا اور ہم نے آپ کو پاس کیا, آپ کو میڈل دیا, ڈگری دی, ڈسٹنکشن دی یونیورسٹی نے. میں کئی یونیورسٹیز کا وائس چانسلر رہا ہوں. لیکن اب جب آپ ڈاکٹر بن کے وارڈ میں جائیں گے یا آپ کے پاس مریض آئے گا, وہ اصل امتحان ہے آپ کا. جب آپ اس کے بستر سے آپ جا کے دوسرے بستر پہ جائیں گے, وہ آپ کے بارے میں کیا تاثر رکھتا ہے, کیا وہ دوا دیتا ہے آپ کو, کیا آپ کے لیے ہاتھ اس کے اٹھتے ہیں, اور اگر اٹھ رہے ہیں تو بلیو می آپ نہیں, آپ کی جو پشت چلی گئی ہے اللہ کے پاس اور جو جانے والی ہے آپ کے بعد, وہ سب بخشے جائیں گے. اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہے. ابھی رانجھا صاحب بھی کہہ رہے تھے جس نے ایک زندگی بچائی. میں کون ہوتا ہوں زندگی بچانے والا, وہ تو اللہ ہی ہوتا ہے. لیکن ایک ایفرٹ تو ہو سکتی ہے نا, ایک نیت ہو سکتی ہے, اور اگر یہ نیت ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ڈیفینیٹلی. آخر میں کہوں گا کہ بطور مسلمان اگر میں نے بہت ساری میرا پیشن ہے کہ میں ریسرچ کرتا ہوں. میرے 400-500 ریسرچ پیپر ہیں جو پبلش ہوئے ہیں. میرا امپیکٹ فیکٹر اللہ تعالیٰ نے مجھے 700 سے زیادہ دیا ہے, جو اس خطے میں سب سے زیادہ ہے. تو اس میں میری بہت ساری اسٹڈیز اس چیز پہ ہیں کہ اللہ نے یہ جو جسم, آغا صاحب بھی بتا رہے تھے کہ یہ موسٹ سوفسٹیکیٹڈ کمپیوٹر ہے. انسان چاہے وہ کوئی بھی ہو, کتنا بڑا سائنسدان ہو, وہ نیوٹن سے لے کے جو بھی ہوگا, لیکن وہ اس کا ایک سیل خود نہیں بنا سکتا, ایک بال نہیں بنا سکتا. اور وہ جسم ایسا انٹریکیٹ ہے, انٹر کنیکٹڈ ہے کہ ایک جسم کا جو حصہ ہے وہ دوسرے پہ ڈپینڈ کرتا ہے, اور دوسرا تیسرے پہ اور چوتھے پہ. ذرا سی پرابلم آ جاتی ہے تو وہ اس لیے آتی ہے کہ آزمائش میں ڈالیں گے. جنت میں اگر ہم چلے ہی گئے, پتہ نہیں, امید اللہ تعالیٰ سے ایک ہی امید ہے کہ اس نبی کے امتی ہیں جو کھڑا رہے گا ہمارے لیے. تو اور تو کوئی امید نہیں ہے آج کل کے. اگر ہم حالات اپنے دیکھیں تو اگر آپ جنت میں چلے جائیں گے تو یہ چیز ختم ہو جائے گی. آپ نے بیمار نہیں ہونا, آپ کو دوائی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کیونکہ یہ دنیا ایک ویٹنگ ہال ہے, آزمائش ہے ہمارے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنی ہر نماز آخری نماز سمجھ کے پڑھا کرو, کیونکہ ایک دن وہ آخری نماز ہونی ہے. اور حقیقت یہ ہے, موت اتنی بڑی حقیقت ہے, کوئی بھی چاہے کوئی پرائم منسٹر ہے, چاہے کوئی بادشاہ ہے, چاہے کوئی نبی ہے, چاہے پیغمبر ہے, اس سے نہیں بچ سکا, تو نہ بچنا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آزمائش کے لیے یہ بیماریاں بھی پیدا کی گئیں, اور ہمیں علم بھی دیا گیا. اس علم میں آپ پیسے لے کے مہنگی دوائی بھی کسی کمپنی سے فیور لے کے, جیسے بچوں نے بھی کہا, کر سکتے ہیں, یا اس کے لیے جو بہترین ٹریٹمنٹ ہے ارسپیکٹو آف آپ کا انٹرسٹ کیا ہے وہ آپ استعمال کریں گے. تو یہ ہر چیز میں کچھ نہ کچھ اللہ نے پرکھنا ہے. یہ امتحان ہے ہمارا, اگر ہم اس میں پورے اتریں گے تو ٹھیک ہے. تو میں نے بہت ساری تحقیق کی کہ یہ جو آج کل پاکستان میں میری اپنی تحقیق ہے کہ 45 سال کی عمر میں ہر دوسرے فرد کو بلڈ پریشر ہے, 30% کو شوگر ہے, موٹاپا بے انتہا ہے. اگر ہم صحیح معنوں میں دین کو اپنی زندگی میں لے آئیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لے آئیں, اس قرآن کو پڑھنا تو بہت آسان ہے, اس کو ہم سمجھ لیں اور اس پہ یقین کر لیں کہ ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے, اللہ کے بس میں ہی ہے. اور جب ہم اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں, ہم تو اس نبی کے امتی ہیں. ایک ہی انسان ہوا جب سے دنیا بنی, اور اس کے بعد بھی کوئی نہیں ہوگا. جہاں پہ حضرت عزرا علیہ السلام کو کہا گیا تھا کہ پوچھ کے جانا, ہم سے تو کسی نے نہیں پوچھنا جب جان لینے آنا ہے انہوں نے.
کسی اور نبی سے بھی نہیں پوچھا گیا، صرف ان کو یہ پریولیج دیا گیا کہ آپ پوچھیں گے. اور جب انہوں نے پوچھا تو حضور نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن میری کچھ شرطیں ہیں. اور وہ فرشتہ واپس گیا کہ وہ تو آپ کا محبوب شرطیں رکھ رہا ہے. تو اللہ نے کہا جاؤ، گرانٹیڈ. اور وہ شرطیں کیا تھیں؟ وہ امت کے لیے تھی، صرف میرے اور آپ کے لیے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ میری امت کو کتنی ضرورت پڑنے والی ہے میری سفارش کی. اور اس وقت ان کو گرانٹ کی گئی. اور اس نبی کو جب ان کا وصال ہو رہا تھا، حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری اماں عائشہ اکیلی تھی، اور دیے میں تہجد کے وقت تیل ختم ہو گیا. وہ دیوانہ وار باہر نکلی کہ نبی رخصت ہو رہے ہیں دنیا سے اور تیل بھی نہیں ہے. یہ ایک یہودن نے ان کو تیل دیا، وہ آ کے ڈالا. میں سمجھتا ہوں، ظاہر ہے آغا صاحب بہت بہتر بتا سکتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہودن بھی بخشی جائے گی جس نے تیل اس وقت ان کو دیا. اور پھر انہوں نے آخری سانس لیا. تو یہ اثاثہ تھا اس نبی کا جس کے پاس دونوں جہانوں کی چابیاں تھیں، اس جہان کی جو بہت امپورٹنٹ ہے اور اس چھوٹے سے جہان کی بھی. لیکن اس کے اثاثہ کیا تھا؟ لے جا کیا رہے تھے؟ وہ فزیکل اثاثہ کیا چھوڑ کے جا رہے تھے؟ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہمیں واقعہ ہی یقین ہو جائے ان چیزوں پہ، بلیو می، آپ کی بیماریاں 90% ختم ہو جائیں گی. میں نے ایک اسٹڈی کی کہ کیا کر سکتے ہیں. سب سے برا وقت انسان کی زندگی میں صبح کا ہے، جبکہ ہارٹ اٹیک بھی اس وقت ہوتے ہیں، فالج بھی اس وقت ہوتے ہیں، کلوٹس بھی اسی وقت بنتے ہیں. اور وہ ہے کوئی 5 بجے سے لے کے 9 بجے تک. ہر انسان کی، چاہے وہ اس کو بلڈ پریشر ہے، چاہے شوگر ہے، چاہے کچھ بھی نہیں، تو اموات اس وقت زیادہ ہوتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت کورٹیسول ہارمون سب سے بڑا ہوتا ہے، گروتھ ہارمون بڑا ہوتا ہے، ایڈرینالین، نان ایڈرینالین جو ہارمفل ہارمونز ہیں، فیئر ہارمونز، وہ بڑے ہوتے ہیں. جو ہیپی ہارمونز ہیں، گرلن وغیرہ، وہ کم ہوئے ہوتے ہیں. اور اس وقت جو آپ کی پلیٹلیٹس جس کی بات کر رہے تھے آغا صاحب، وہ سٹکی زیادہ ہوتی ہیں، جڑ زیادہ رہی ہوتی ہیں. اس وقت یہ ہوتا ہے. تو ایک اسٹڈی کی گئی جس پہ مجھے امریکن کالج نے PhD بھی دی، فیلوشپ بھی دی، جس میں ہم نے یہ شو کیا کہ اگر آپ صبح جلدی اٹھ کے کوئی نہ کوئی ایسی چیز کرتے ہیں جو آپ کو اپنی انوائرمنٹ سے دور لے جاتی ہے، تو آپ کا وہ بلڈ پریشر کا جو افیکٹ ایک دم بڑھتا ہے، ہارٹ ریٹ بڑھتا ہے، وہ بلنٹ ہو جاتا ہے. اب وہ کیا ہو سکتی ہے؟ مسلمان کے لیے وہ نماز ہو سکتی ہے اور ذکر ہو سکتا ہے. اور اس سے ہم نے ایمبولیٹری بلڈ پریشر مانیٹر کیا اور کیٹکولامین لیول بھی میئر کی تھے. کچھ فرق نہیں پڑا ہمارے جیسے گناہ گاروں کی نماز سے، کیونکہ ہم نے اپنے پورے دن کے ٹائم ٹیبل بھی نماز میں ہی پورا کرنا ہوتا ہے کہ اب میں نے یہ کرنا ہے، اب یہ بل دینا ہے، بچے کی فیس دینی ہے، بچے گاڑی ٹھیک کرانی ہے، سارا حساب کتاب. لیکن اگر دیکھیں، جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، میں تو بہت چھوٹا گناہ گار سا انسان ہوں، تو میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ میں اللہ سے مخاطب ہو گیا ہوں، اور جب سلام پھیرتا ہوں واپس دنیا میں آ گیا ہوں. آج پرائم منسٹر صاحب آئے ہوئے تھے ابھی PKLI میں وہیں تھا، تو ساتھ چیف منسٹر صاحب سے میٹنگ ہو رہی تھی. میں ان میٹنگوں پہ مجھے بہت موقع ملا، جب کوئی بڑا انسان آتا ہے دنیاوی طور پہ، تو اس وقت لوگ جو اس میٹنگز وغیرہ میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ اپنا آپ بھولے ہوتے ہیں. جب وہ میٹنگ ختم ہوتی ہے سب سے زیادہ رش باتھ روم میں پڑتا ہے، لائنیں لگ جاتی ہیں، کیونکہ سب کچھ یاد آ جاتا ہے. تو وہ تو اللہ ہے، وہ تو اس سب کا مالک ہے. مطلب ان سب کو آج نیست و نمود کر دے، اس جو مرضی کر دے، وہ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جب اس کو ہم مخاطب ہیں تو پھر تو ہمارا ہارٹ ریٹ بھی بالکل ڈاؤن ہو جائے گا. پھر ہمیں انوائرمنٹ کا نہیں پتہ ہوگا. مجھے یہ نہیں پتہ ہوگا میرے 4 بچے بھی ہیں، میری 2 گاڑیاں بھی ہیں، میری چٹخنی بھی بند ہے کہ نہیں ہے، ڈاکے بھی پڑتے ہیں. پھر تو میں بھول جاؤں گا، کیونکہ میں اس اللہ کو مخاطب ہوں. اگر یہ واقعہ ہی یہ دل میں آ جائے تو ختم ہو جائے گی آپ کی یہ ہارٹ ریٹ، آپ کی بلڈ پریشر، آپ کی شوگر، آپ کے یہ جو سارے چیزیں اسٹریس سے ہیں. لیکن وہ محنت سے آئیں گی. جب آپ محنت کریں گے، جب آپ واقعہ ہی یقین کر لیں گے اس چیز میں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے بہت موقع ملا ایسے لوگوں کو علاج کرنے کا جن کا ایمان اتنا پختہ تھا. ان میں ایک حضرت عبد الوہاب صاحب تھے، ہمارے تبلیغی جماعت کے امیر تھے. جب میں میو ہاسپٹل میں تھا، جب ان کو لایا گیا وہ خون کی الٹیاں کر رہے تھے. بہت بڑی ہستی ہیں، انہوں نے دنیا
میں بہت تبدیلی لائے پوری دنیا میں. میں بھی ان کا ایک منا تھا اور ہوں. اب اللہ آئی ایم شیور کہ وہ ہم سے بہت بہتر جگہ پہ ہوں. جب خون کی الٹیاں آ رہی ہیں تو میں بہت گھبرا گیا. اس وقت میں نیا انگلینڈ سے آیا تھا. میرے پسینے آنے شروع ہو گئے کہ یار یہ اتنی بڑی ہستی میرے ہاتھوں سے جا رہی ہے اور میں کیا کروں. اللہ سے دعا کے ان کو ایک دم نیم بے ہوشی میں ہوش آئی تو مجھے دیکھ کے کہتے ہیں, مکہ مارا انہوں نے, منع تو کیوں گھبراتا ہے, تو اپنا کام کر, اللہ کو اپنا کام کرنے دے. یہ کہنا آسان ہے. ہم ایک دفعہ تبلیغ پہ گئے تو وہاں امیر صاحب کو ڈھونڈتا ہوا آیا. اس نے کہا جی آپ کے بچے, ایک لوتا بچہ ہے, اس کا ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گیا. انہوں نے کہا اچھا اس کو دفنا دیا. انہوں نے کہا دفنا دیا. انہوں نے کہا جی دعا کرو. دعا کر کے انہوں نے کہا جی چلو کھانا کھاؤ, نماز پڑھیں, آگے چلیں. میں نے انہیں کہا جی آپ کو فرق نہیں پڑتا. کہتے جی ڈاکٹر صاحب ان کی چیز تھی, اس کی چیز تھی, اس نے لے لی. اس بندے کو کون ہلا سکتا ہے. آئی وش کہ ہمارا بھی ایمان ایسا ہی ہو. ہمارا تو ذرا سا کوئی نقصان ہو جائے تو ہم ڈرائیور کو گالیاں دینی شروع کر دیتے ہیں. مریض ڈاکٹر کے گریبان چاک کر دیتا ہے یا شیشے توڑ دیتا ہے. ڈاکٹر اس کو کہتا ہے کہ تیری ڈیڈ باڈی نہیں جانے دوں گا. تو جو آغا صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ویلیو سسٹم سارا ہمارا ایروڈ ہو گیا ہے کمرشلزم کی وجہ سے. جستجو آگے بڑھنے کی, اور آگے بڑھنا دین میں نہیں ہے, ہم نے دنیا میں ہی بڑھنا ہے. اور ہمیں اس لیے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر اس کے پاس ایک گاڑی ہے تو میری اس سے بڑی کیوں نہیں, اگر ایک ہے تو دو کیوں نہیں, دو ہیں تو چار کیوں نہیں. یہ چیز ہے. لیکن صحیح چیز یہ ہے کہ اینڈ پہ جب ہم نے 4 فٹ نیچے جانا ہے تو صرف اس وقت ہمارے اعمال ہی جانے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈاکٹر کے طور پہ آپ کو اتنی اپرچونٹی ملتی ہے, اتنی اپرچونٹی ملتی ہے کہ آپ ان لمیٹڈ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے یہاں جنت بنا دیں, اس دنیا کو ان کی تکلیفیں ختم کرنے کی کوشش میں اللہ آپ کو ذریعہ بنائے تو اللہ آپ کی جنت پکی کر دے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ.